بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کرنے والے پر 15 عذاب ضرور آئیں گے، 5 دنیا میں اور 10 مرنے کے بعد۔ زنا کرنے والے پر جو 15 عذاب آئیں گے ان میں سب سے پہلا عذاب یہ ہے، کیا تم نے کبھی اپنے جسم کی ہلکی سی کپکپاہٹ پر غور کیا ہے؟ جب رات کے اندھیرے میں گناہ کی چادر اوڑھ کر دروازہ بند کیا جاتا ہے، کیا تم نے اس لرزتی سانس کو محسوس کیا ہے جو زنا کے بعد اپنے ہی سینے میں قید ہو جاتی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ جسم کی چاہت تھی، یہ ایک لمحے کا فیصلہ تھا، یہ بس گھڑی بھر کی تسکین تھی؟ نہیں، تم نے اس ایک گناہ کے دروازے سے 15 خوفناک عذابوں کو اپنے پیچھے بلا لیا ہے۔ 5 نے دنیا میں تمہاری رگوں کو جکڑنا ہے، اور 10 قبر کی تاریکی اور آخرت کی آگ میں تمہاری سانسوں کو ختم کرنا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ زنا صرف بستر پر ہوتا ہے، نہیں، یہ ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں آنکھ چوری کرتی ہے، دل بھٹکتا ہے، دماغ ناپاک خیال بناتا ہے، زبان چسکے لیتی ہے اور جسم شیطان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تم نے سمجھا تھا کہ اللہ کی زمین پر گناہ کرو گے اور زمین گواہ نہیں بنے گی، تم نے یہ گمان کیا کہ دیواریں اندھی ہیں، فرشتے سو رہے ہیں، قلم رک گیا ہے یا آسمان نے اپنی سماعت بند کر رکھی ہے۔ زنا کرنے والا جب پہلی بار کپڑے اتارتا ہے تو اس کی تقدیر کے پردے سے رحمت کا فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے اور لعنت کا سایہ اس پر چوکھٹ رکھ دیتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ جس بستر پر زنا ہوتا ہے وہ بستر گواہ بن کر قبر کی اینٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے؟ جس بدن سے گناہ کیا جاتا ہے وہ بدن قبر میں سانپوں اور بچھوؤں کے آگے گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ زنا کرنے والے کا چہرہ نور کھو دیا جاتا ہے، مگر یہ کبھی سوچا کہ اس کے رزق کی برکت، اس کے دل سے حیا، اس کے نصیب سے وفا، اس کی اولاد سے سکون چھین لیا جاتا ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ وہ زنا کر کے نکل گئے، وہ دراصل دنیا کے ان 5 عذابوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں جن کا زہر جسم میں پھر خاموشی سے رینگتا ہے، کبھی دل کا سکون کھو کر اپنے پر بے چینی کا پہرا بیٹھا دیتا ہے، کبھی بیوی اور بچوں کی نظروں سے عزت کا خون بہا دیتا ہے، کبھی رزق میں کانٹے بو دیے جاتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں غیرت چھین لی جاتی ہے اور کبھی زبان سے دعائیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ مگر سنو، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کی وہ جنگ ابھی باقی ہے جس میں قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے تھپڑ، عذاب کے فرشتوں کی جکڑ اور جہنم کے شعلے منتظر بیٹھے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کے عذاب دور کی بات ہے؟ نہیں، زنا کرنے والے کے لیے تو قبر کی پہلی رات ہی ایسے شروع ہوگی جیسے ہڈیاں چبانے والا طوفان اس کے پہلو میں قید ہو۔ وہاں نہ ماں مدد کو آئے گی، نہ محبوبہ کا نام بچائے گا، نہ دولت کی چابیاں قبر کی اینٹیں ہٹا سکے گی۔ دنیا میں آنے والے 5 عذاب کی تفصیل۔ نمبر 1، رزق کی جڑوں میں الجھا ہوا قحط یعنی تنگ دستی۔ زنا کا پہلا عذاب وہ نہیں جو آنکھ دیکھ سکے، بلکہ وہ جو دل کی گہرائیوں میں اتر کر روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ زانی انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، نوکری، کاروبار، دولت، مگر وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی جڑوں میں قحط اتر چکا ہے۔ باہر سے کھیت ہرے دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کماتا تو ہے مگر برکت غائب ہو جاتی ہے، دکان بھری ہوتی ہے مگر نفع نہیں، گھر سجا ہوتا ہے مگر سکون نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زنا کو عام کر دے تو ان پر قحط اور تنگ دستی مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ قحط صرف دانے کا نہیں بلکہ دلوں کا بھی ہوتا ہے۔ محبت کے جذبے سوکھ جاتے ہیں، عزت کی خوشبو مر جاتی ہے، چہرے کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ نمبر 2، عزت کے پروں کا بے آواز زوال۔ یہ عذاب تلوار کی طرح نہیں گرتا، یہ چپکے سے اترتا ہے، جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں روشنی چرا لے۔
زانی سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں، مگر دراصل اس کی عزت کے پردے آسمان پر سے ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے دل کی حیا جاتی ہے، پھر نظر کی پاکیزگی، پھر زبان کی نرمی اور آخر میں معاشرے کی عزت۔ اللہ تعالیٰ عزت کو فوراً نہیں چھینتا، وہ خاموشی سے چھینتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے، لیکن جب زنا عادت بن جائے تو عزت کا لباس خود ہی بدن سے پھسلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم زنا کو ظاہر کرنے لگے تو ان پر ایسی بیماریاں اور ذلتیں نازل ہوتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی نہ تھی۔ نمبر 3، دل اور جسم پر بے برکتی کی مار۔ یہ عذاب نظر نہیں آتا مگر انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ زنا کے بعد انسان جیتا تو ہے مگر جیسے سانسوں میں جان نہیں رہتی۔ دل سے سکون چھن جاتا ہے، جسم سے طاقت کم ہو جاتی ہے اور زندگی سے لذت اٹھ جاتی ہے۔ جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی بے برکت ہو جاتا ہے، جو کماتا ہے وہ بھی رسنے لگتا ہے۔ نہ دعا میں تاثیر رہتی ہے، نہ عبادت میں مزہ، چہرے سے نور جاتا ہے، دل میں وحشت آتی ہے اور جسم پر ایک نامعلوم بوجھ چھا جاتا ہے۔ نمبر 4، روح کے گرد تاریکی کا حصار یعنی گھیرا۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو روشنی میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انسان دین کے اجالے میں بھی خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے، جیسے اندر کوئی سایہ پل رہا ہو۔ یہ تاریکی صرف آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ دل کے آس پاس لپٹ جاتی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت بے اثر لگتی ہے اور نیکی کا ذائقہ ماند پڑ جاتا ہے۔ ضمیر چیخنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ انسان جیتا ہے مگر مردہ سا، مسکراتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ نمبر 5، آزمائشوں کا نہ ختم ہونے والا گھیرا۔ یہ گھیرا ایسا ہوتا ہے جو ٹوٹتا نہیں، بس گھومتا رہتا ہے۔ زندگی ایک نہ ختم ہونے والا امتحان بن جاتی ہے، ہر خوشی کے ساتھ ایک نیا دکھ جڑ جاتا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے مگر دروازے بند رہتے ہیں، محنت کرتا ہے مگر ثمر یعنی پھل نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیر مرئی گرفت ہوتی ہے جو اسے جھنجھوڑ کر کہتی ہے، تو نے میری حدود توڑی، اب راحت تیرے حصے میں نہیں۔ مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب کی تفصیل۔ نمبر 1، قبر کی تاریکی میں پہلا گھونٹ وحشت کا۔ روح جسم سے جدا ہوتی ہے مگر سکون نہیں پاتی۔ قبر میں داخل ہوتے ہی مٹی کی خوشبو نہیں، جلتی ہوئی ہوا کا سا احساس ہوتا ہے۔ پہلا گھونٹ جو نصیب ہوتا ہے وہ راحت کا نہیں، وحشت کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، قبر کا سکڑ کر ہڈیاں پیس دینا۔ زمین گویا فریاد کرتی ہے، اے رب یہ بدن گناہوں سے ناپاک ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں۔ پھر قبر اپنے کنارے تنگ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیس کر سرمے کی طرح ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، منکر نکیر کے سوالات میں زبان کا بند ہو جانا۔ فرشتوں کی آواز بجلی کی کڑک جیسی، نگاہ آگ جیسی اور سوال پہاڑوں کی گرج جیسے ہوتے ہیں۔ من ربک کی گونج قبر میں پھیلتی ہے مگر زنا کاری کی زبان گویا منجمد ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ حلق میں جلنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، قبر میں جہنم کی ہوا اور بدبو جیسے زمین اس کے گناہوں سے بیزار ہو، ویسے ہی قبر اسے اپنی آغوش میں جگہ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ قبروں کے درمیان وہ قبر الگ پہچانی جاتی ہے جو سیکھتی، تڑپتی اور ہلتی ہے، کیونکہ اس میں ایک زناکار دفن ہوتا ہے۔ نمبر 5، روح پر دائمی یعنی ہمیشہ کی شرمندگی کی زنجیر۔ یہ وہ عذاب ہے جو نہ قبر میں ختم ہوتا ہے نہ قیامت کے دن، بلکہ روح کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اس کی روح کے گرد ندامت کی ایسی زنجیر لپٹ جاتی ہے جو ہر لمحہ اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جسے کوئی فرشتہ نہیں توڑتا، کیونکہ یہ شرمندگی خود انسان کے گناہ سے گھڑی جاتی ہے۔ نمبر 6، قیامت کے میدان میں رسوائی کا پرچم
سر پر گاڑ دینا۔ میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر ذلت کے پرچم گاڑے جائیں گے، ان پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے زنا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زانی کو رسوائی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 7، اعضاء یعنی جسم کے حصوں کا گواہ بن کر مخالفت کرنا۔ جب زانی اپنے گناہوں سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر حصے کو بولنے کا حکم دیں گے۔ آنکھ کہے گی میں نے حرام کو دیکھا تھا، ہاتھ کہے گا میں نے گناہ کو چھوا تھا، پاؤں بول اٹھیں گے میں گناہ کی طرف دوڑے تھے۔ نمبر 8، حشر کے دن آنکھوں میں آگ اور دل میں خوف کا طوفان۔ سورج سروں کے عین اوپر ہوگا، زمین تپتی بھٹی کی طرح دہک رہی ہوگی اور زانیوں کی آنکھوں سے شعلے پھوٹ رہے ہوں گے، ان کے دل خوف سے لرز رہے ہوں گے جیسے اندر کوئی طوفان قید ہو۔ نمبر 9، پھول صراط پر قدموں کا بوجھ سے ڈگمگا جانا۔ پھول صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر زنا کاری کے قدم لرزتے ہوں گے۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہوگا کہ ہر قدم پر وہ پھسلے گا اور جہنم کے دہکتے شعلے اسے نیچے سے پکاریں گے۔ نمبر 10، دوزخ کی وادیوں میں مخصوص ٹھکانہ نہر ناکار کو جہنم کی اس وادی میں پھینکا جائے گا جو حباب کہلاتی ہے۔ وہاں نہ سایہ ہوگا نہ قرار، ہر لمحہ جسم پگھلے گا، روح تڑپے گی اور اعصاب بھی آگ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دنیا میں زنا کرنے سے بچائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔